السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور 5 اگست سے جیل میں ہیں۔ اسی دوران پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے انتخابات میں حصہ لیا، اور نہ صرف یہ کہ حصہ لیا بلکہ تمام ان سیاسی جماعتوں کو جو یہ سمجھ رہی تھیں کہ جی اب پی ٹی آئی ختم ہو گئی، عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی، کوئی پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ نہیں لینا چاہے گا، کوئی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہے گا، کیونکہ کرپٹ بھی ہم نے ثابت کر دیا توشہ خانہ کیس میں، غدار بھی ہم نے ثابت کر دیا سائفر کیس میں، اور جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے وہ بھی ہم نے غلط ثابت کر دیا عدت میں نکاح کیس کے ذریعے۔ لیکن اس کے باوجود عوام نے، ووٹرز نے یہ بتایا ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہمیشہ سے اقتدار کی باریاں لیتی آئی ہیں کہ نہ، اس طرح نہیں چلے گا، اور عوام نے یہ بتا دیا کہ وہ شعور رکھتی ہے۔ دراصل عوام میں شعور ہے، عوام میں سمجھ ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز، جس میں خاص طور پہ پی ایم ایل این، یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ کلٹ فالوئنگ ہے، وہ اس بات کو ماننے کو اب بھی تیار نہیں ہیں کہ ان کو عوام نے مسترد کیا، عوام نے ان کے 16 ماہ کے اقتدار کو مسترد کیا، عوام نے ان کی سرپرستی میں کیے جانے والے ظلم کو مسترد کیا۔ عمران خان صاحب انتخابات کے جیتنے کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کی بات تھی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں گے تو پیپلز پارٹی آگے سے جواب دے گی، اور میں نے آپ کو اپنے ویلاگز میں پہلے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی نے خود رابطہ کیا تھا 8 فروری کے بعد، اور فوری بعد رابطہ کیا تھا، اور یہ رابطہ عمران خان صاحب سے براہ راست کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور کن کے ذریعے کوشش کی گئی تھی؟ اعتزاز احسن صاحب کے ذریعے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو اپنا دوست کہتے ہیں، یہاں لاہور زمان پارک میں ان کے پڑوسی بھی ہیں، پرانا ان سے تعلق ہے۔ جب 3 نومبر 2022 کو عمران خان صاحب پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اعتزاز احسن صاحب ان کے پاس گئے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کیا، اور ان سے میں نے جب یہ پوچھا بھی تھا اعتزاز احسن صاحب سے کہ آپ کیا پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے بہت عرصہ پہلے سے ہی، بلکہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ میں نے تو بہت عرصہ پہلے سے ہی اعتزاز احسن صاحب کو یہ آفر کی تھی، لیکن اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی میں ٹھیک ہوں، تو ہم بہت اچھے دوست ہیں اور دوست رہیں گے۔ تو اعتزاز احسن صاحب کے ذریعے جو رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی تصدیق خورشید شاہ صاحب نے بھی کر دی ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے اعتزاز احسن صاحب کا نام تو نہیں لیا، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 8 فروری کے بعد پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا عمران خان صاحب سے۔ تو عمران خان صاحب کی سیاست تھی، ہے اور رہے گی، لیکن جو پی ایم ایل این کی سیاست تھی وہ تھی ہمیشہ الزامات کی سیاست، وہ تھی باریاں لینے کی سیاست، وہ تھی موروثیت کی سیاست۔ تو یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ ہم سب پاکستانی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ کیا پی ایم ایل این کو اپنی فیملی کے علاوہ اپنے خاندان سے باہر نکل کر، ایک آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا، اور وہ شاہد خاقان عباسی صاحب اب آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس سب کے خلاف ہیں، وہ اصولی آدمی ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ میں قطعاً اس کی تائید نہیں کر سکتا کہ جس طریقے سے یہ حکومت لی جا رہی ہے یا جو طرز سیاست ان 16 ماہ میں بھی رہا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کلیئرلی سیدھا سیدھا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست، ڈگی کی سیاست پی ایم ایل این کر رہی ہے، اور میں کم از کم اس کا حصہ نہیں بن سکتا، اور جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہوگا وہ ایسے ہی مشورے دے گا۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے مخلصانہ مشورہ دیا، لیکن اس کو نہیں مانا گیا، اور ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کیا جاتا کہ جو شریف خاندان پر کچھ بہتر تجاویز دے دیں اور ان کو صحیح رستہ دکھا دیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، ہم زیادہ بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے پی ایم ایل این نے اپنا ایک دفعہ پھر وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے۔ اسی طرح سے مریم نواز، جو کل الیکشن ہونا ہے پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کے لیے، چیف منسٹر پنجاب کے لیے، تو اپنی ہی فیملی ملتی ہے۔ مطلب اگر اس دفعہ بھتیجی نہیں تو پچھلی بار بیٹا تھا، اور بھائی، بڑا بھائی نہیں تو چھوٹا بھائی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کو تیار کھڑا ہے۔ تو یہ موروثیت ہے جس کو عوام نے مسترد کر دی ہے۔ اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو کہتے ہیں نا کہ جی اگر آڈٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو 2018 سے کریں، دیکھیں اگر آڈٹ کی بات کرنی ہے تو خواجہ سعد رفیق صاحب کو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ آڈٹ پھر
2018 سے نہیں، یہ تب سے ہونا چاہیے کہ جب جنرل ضیاء الحق کے ذریعے نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے، چیف منسٹر بنے، اور پھر کس طرح سے 1988 میں بھی جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت بننے والی تھی، غلام اسحاق خان ان کو حکومت بنانے کے لیے دعوت نہیں دے رہے تھے، تو تب بھی نواز شریف صاحب نے اس وقت بھی سیاست کرنے کی کوشش کی، اور آئی جے آئی کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے محترمہ کی حکومت نہ بنے، اور وہ پھر آخر میں محترمہ نے سمجھوتا کیا، جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب سے ملاقات کی، اور ان کی جو شرائط تھیں ان کو تسلیم کیا، اس لیے بھی تسلیم کیا کیونکہ ان کے اپنے ورکرز جیلوں میں تھے، تو ان کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ حکومت بنا لی جائے، اور ہمارے ورکرز نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، خواجہ سعد رفیق صاحب کو اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ کی پارٹی اب جس ڈگر پر ہے، اور جس ہاتھ جوڑ کر یا پیر پکڑ کے، جو مریم نواز نے بھی کہا تھا، یہ جو سیاست ہے اس سے آپ جیسے پارٹی کے مخلص ورکرز، مخلص رہنما یقیناً بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور آپ کو پھر پارٹی میں تسلیم نہیں کیا جائے گا، آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا خواجہ سعد رفیق صاحب 2018 کی آپ بات کر رہے ہیں، 2018 میں اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئی تھی، تو آپ کیسی جمہوری پارٹی ہیں، یا آپ خود کیسے جمہوری آدمی ہیں کہ آپ کو اگر معلوم ہے کہ 2018 میں پی ٹی آئی حکومت میں آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئی، جنرل فیض کے ذریعے آئی یا جنرل باجوہ کے ذریعے آئی، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو کنڈیم کرتے اور آپ کہتے کہ جی میں جمہوری آدمی ہوں، میں اس پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این میں اس دن تک ہوں کہ جب تک اس کی سوچ جمہوری ہے، جس دن بیساکھیوں کے ذریعے حکومت میں آئے گی، یا جس دن اپنی جمہوری سوچ سے کنارہ کشی اختیار کرے گی، اور اس طرح کے چینلز اور اس طرح کے طریقے کے ذریعے حکومت میں آئے گی کہ جو کہ غیر آئینی ہیں، تو میں اس کا حصہ نہیں رہوں گا۔ لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہاں پر 2018 کی بات کی، پھر اس کے بعد 2022 میں جس طریقے سے پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے یعنی کہ پی ڈی ایم 1 نے حکومت قائم کی، اس کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس میں 16 ماہ وزیر بھی رہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے 16 ماہ کی وزارت انجوائے کی۔ اس وقت ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ ہم انہی کے ذریعے حکومت میں آ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کہتے تھے کہ پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے، اور پھر دوبارہ انہی کے ذریعے حکومت میں آپ ایک دفعہ پھر آ رہے ہیں۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہ پنجاب اسمبلی میں کچھ ایسی خواتین پی ایم ایل این نے رکھی ہوئی ہیں جن کی سیاسی حیثیت 0/0/0 ہے۔ پہلے وہ پی ٹی آئی میں تھیں، اور پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے جب مفاد پرست خواتین ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارا مفاد تو پورا نہیں ہو رہا ہے اور ہمیں ہمارا مطلب نہیں مل رہا ہے، تو دوسری طرف چلی گئیں، اور وہ جو عمران خان کے نعرے کہ عمران خان صادق اور امین ہے، اور تبدیلی پاکستان میں عمران خان ہی لا سکتا ہے، پاکستان کو عمران خان ہی بچا سکتا ہے، وہی خاتون، ان میں ذرا بھی نقطہ برابر شرم نہیں ہے، نام ہے ان کا عظمیٰ کاردار، اور اب وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ان کی چاپلوسی کر کے، خوش آمدوں میں مصروف رہ کر، ان کے گن گا کر، ان کی جھوٹی تعریفیں کر کے وہ ایک دفعہ پھر پنجاب اسمبلی میں پہنچی ہیں، اور مریم نواز کے آگے پیچھے کھڑے ہو کر نعرے بازی یوں کرتی ہیں کہ جس طرح ان کو مریم نواز اب منسٹر بنا دیں گی، اگلا جو ان کو عہدہ چاہیے وہ منسٹری ہے۔ تو عظمیٰ کاردار جیسی خواتین بڑی جلدی ایکسپوز ہو جاتی ہیں، اور وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کی اسمبلی میں سمجھتا ہوں کہ تبھی جگہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اتنی ہی مقبول ہیں، یا ان میں اتنی قابلیت ہے، یا اتنی وہ سیاسی اور جمہوری ہیں، تو الیکشن کنٹیسٹ کریں نا، کیوں نہیں الیکشن کنٹیسٹ کرتی؟ بہت سی خواتین نے الیکشن کنٹیسٹ کی ہے، انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور الیکشن کنٹیسٹ کر کے وہ جیت کے آئی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑی مثال ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہے، پھر اسی طریقے سے آپ کے سامنے مثال زرتاج گل کی ہے، پھر اسی طرح سے آپ کے پاس مثال عالیہ حمزہ کی ہے، مطلب ایک نہیں اتنی مثالیں ہیں۔ تو اگر آپ نے واقعی بننا ہے ایم پی اے یا ایم این اے تو الیکشن لڑیں۔ ہاں اگر آپ کہتی ہیں جی میں نے الیکشن لڑا، میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن پارٹی کو میری ضرورت ہے، تو پارٹی نے مجھ سے کہا کہ آپ ایم پی اے یا ایم این اے ریزرو سیٹ پہ بن جائیں، تو چلیں ٹھیک ہے، تب مان لیں گے۔
کہ آپ آ گئے، ورنہ تو یہ اسی طرح یہ بندر بانٹ ہے، کسی کو بھی بنا دو ایم پی اے، اور آپ کو وہاں پر رکھا گیا ہے صرف گندے نعرے لگانے کے لیے اور مغلظات بکنے کے لیے، اس سے زیادہ آپ کو آتا بھی کیا ہے۔ آخر میں جی ایک اے ایس پی لاہور کی ہیں، اور بڑی انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اور ایک ایسی خاتون جو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں ایک اور بھیانک واقعہ ہونے والا تھا، اس واقعے کو ہونے سے بچایا۔ اے ایس پی کا نام شہر بانو ہے، سو شہر بانو بھی ایک پولیس افسر ہیں، پولیس کی وردی میں ہیں، اور جہاں پر ہم ملک میں اور ایسے واقعات پولیس گردی کے دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ مختلف علماء نے بھی ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آج ایک ایسی خاتون جنہوں نے لباس ایسا پہنا ہوا تھا جس پہ عربی لکھی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے وہاں پر لوگ بہت سے جمع ہو گئے، اشتعال میں آئے، اور جڑاں والا کا جو واقعہ تھا اسی طرح کا ایک واقعہ ہو جانا تھا، ان کو یا تو زندہ جلا دیا جاتا خدا نخواستہ، یا کچھ اور ان کے ساتھ کیا جاتا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ ہوتا تو وہاں پر پولیس پہنچی، اور وہاں پر اے ایس پی شہر بانو خاتون ہیں، اس مجمع میں وہ گئیں اور اس موب کا سامنا کیا، اور ان سے کہا کہ آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہم نے پہلے بھی کیا ہے، اور اس خاتون کو وہاں سے وہ بچا کر لے جانے میں کامیاب ہوئیں۔ تو جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایسا واقعہ کہ خاتون ہے، ایک ضعیف خاتون ہے، ان کو پولیس اہلکار تھپڑ مار رہا ہے، اور تھپڑ مار کر زمین پر گرا دیا ہے، اس کو بائی دا وے معطل کر دیا گیا ہے پولیس کی طرف سے، اور اس واقعے کی ویڈیو بنی۔ یہ ہے سوشل میڈیا کا کمال، یہ ہے آج کے دور میں ایک ٹیلی فون کیمرے سے ویڈیو بنائی گئی کا زور کی طاقت ہے کہ جو آپ کے سامنے آئی ہے۔ سو شاباش ان لوگوں کو جنہوں نے وہ ویڈیو بنائی اس پولیس اہلکار کی کہ جس نے تشدد کیا ضعیف خاتون پر، اور اسی طرح سے شاباش ان لوگوں کو بھی کہ جن کی طرف سے پولیس کو بروقت اطلاع دی گئی، اور پھر اس واقعے کی اور جب خاتون پولیس افسر وہاں پر آئی تھیں تو ان کی ویڈیو بھی بنائی گئی، اور اسی ویڈیو کے تحت پورے ملک میں یہ پیغام گیا ہے کہ اب بھی اچھے لوگ ہیں، اب بھی انسانیت باقی ہے، اب بھی ہم میں ایسے وردی میں ملبوس لوگ رہتے ہیں کہ جو ہمارا سر فخر سے اونچا کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو چاہیے یہ کہ جہاں پر انہوں نے بہت سا پیسہ لگا کر ضائع ہی کیا ہے ماڈل پولیس اسٹیشنز پر، کہ دیکھیں ہم نے اس کو کتنا وی آئی پی بنا دیا ہے، وہاں پر اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی کارکردگی ایک خاتون پولیس افسر کی وجہ سے جو ہمیں دیکھنے کو ملی، یہ پولیس کا امیج ٹھیک کریں گے، یہ پرسیپشن کو تبدیل کریں گے، نہ کہ آپ کے یہ ماڈل تھانے۔ چاہتے ہیں کہ پولیس کی کھوئی ہوئی عزت کی ساکھ جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو، تو اس طرح کے واقعات پر بات کیجیے، اس طرح کے ہمیں پولیس کی طرف سے رول پلے کرتے ہوئے پولیس نظر آنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔